بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی. ہاں بڑی سخت تھی بھائی، بڑی سخت تھی اس کے سینڈل کی ایڑی. ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی، ہوئی ٹنڈ پولی سلولی سلولی، ہوئی ٹنڈ پولی اور ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی. ہوئی جیب خالی ایک ایک کر کے کھسکی، حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی، حسینوں کی ٹولی سلولی سلولی. اور سمجھتی تھی نام اس کے کر دیا کچھ، سمجھتی تھی نام اس کے کر دوں گا سب کچھ. میری ساس بولی سلولی سلولی، میری ساس بولی سلولی سلولی. اور کوئکلی کوئکلی گری سر سے جوئیں. ہائے ہائے، یا مرزا غالب نے جوؤں کا استعمال کیا ہے شعروں میں، یا پھر ان کے بعد شاید میں نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں کراہت تو ہے بہرحال، لیکن سمجھانے کے لیے بات اب کیا کریں، کہاں جائیں ہم. کوئکلی 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 گری سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی، جو زلف اس نے. آپ بھی پاکستان سے ہی آئے ہوئے ہیں، زیادہ تر ہندوستان پاکستان کے وہاں کے آب و ہوا کے حساب سے ہمارے بچے جب جاتے ہیں اسکولوں سے واپس آتے ہیں تو ڈھیروں جوئیں لے کے آتے ہیں، وہ ماؤں کو بھی چڑھ جاتی ہیں. بہرحال ہوئی جیب کوئکلی کوئکلی سر سے جوئیں جو زلف اس نے کھولی سلولی سلولی. اور مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، مزہ ہی آ گیا، آیا مزہ آ گیا گیلانی، مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے. غزل یہ مخولی سلولی سلولی، غزل یہ مخولی سلولی. مزہ آ گیا سن کے گیلانی تجھ سے، غزل یہ مخولی سلولی. دو قطعے آخر میں ایک مولوی صاحب پر ایک خاتون نے پیغام بھیجا شادی کا مولوی صاحب کو. ظاہر ہے کہ وہاں دل آ جاتا ہے، کسی پر بھی آ جاتا ہے، مولویوں پر بھی آ سکتا ہے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے. حیران ہو رہے ہیں آپ کے مولوی پر کیسے دل آ گیا. تو بھئی ایسی خواتین ہوتی ہیں جو گھر میں چاہتی ہیں کہ دینداری کا ماحول ہو، 5 وقت کی نمازیں ہوں، شرافت والا ماحول ہو. تو اس نے یہی چاہا میری عاقبت اچھی ہوگی، مولوی صاحب کا ساتھ ہوگا. تو لیکن مولوی بڑا کم وقت سی، 4-5 نمبری سی، 2 نمبری میں نہیں 4-5 نمبری سی. تو بعد میں پتہ چلا جب کپڑے وپڑے دھونے کے لیے لے جانے لگی، بٹوے میں سے ہندوستانی اداکاراؤں کی تصویریں نکل آئیں. اس نے کہا ہو ہائے میں مر جاؤں، یہ مولوی کی بڑے غصے میں بھری ہوئی کہتی ہے تمہاری مومنانہ شکل و صورت دیکھ کر میں نے تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں، تمہارے ساتھ اپنے پیار کی باندھی تھی زنجیریں. اگر تم مرد مومن ہو تو پھر یہ بد نگاہی کیوں بسی ہیں، کیوں تمہارے من میں فلم بسی ہیں کیوں. مولوی تھوڑا بہت منطق فلسفہ پڑھے ہوتے ہیں اپنے مدرسوں میں چرچوں میں، وہ ڈرا نہیں کانفیڈنس دیکھیے اس جنے کا. کہتا کیا بات ہے، ایسے روک ڈالتی، کیا ہوگا تجھے؟ نے کہا کہ یہ کیا ہے، تمہاری بسی ہیں کیوں تمہارے من میں فلم. مجھے نظر آئے تھے تو ایک بچے سے پوچھا کیوں ہے شکل پہ یہ بدحالی سی، رات کو جاگ کے پڑھتے رہے ہو آنکھوں میں ہے لالی سی. بچہ بولا چھوڑے انکل جائیں اپنا کام کریں، میرے خیالوں میں چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی معصوم سی بولی بھالی سی. یہ آج کل کے بچوں کا حال ہے. بیٹا
بیٹے کے حوالے سے میں نے کہا آج کے بیٹوں کا یہ حال ہے، لیکن بیٹیوں سے مجھے بڑی محبت ہے. بیٹی کے لیے میں نے مزاح نہیں کہا، لیکن ایک کتھا میں نے کہا، اس کا دیکھیے ذرا ٹچی سا ہے، آپ اس کو سمجھیں کہ میں مزاحیہ کہہ رہا ہوں، لیکن وہ مزاحیہ نہیں ہے. کہ بیگم سے میں نے پوچھا کوئی میٹھی چیز ہے، حلوے کا اس نے تھال میرے آگے رکھ دیا. بیٹی سے اپنی میں نے کہا میٹھا دو مجھے، جھٹ اپنا اس نے گال میرے آگے رکھ دیا. دو ہی اچھے. اور اس سے پہلے کہ پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، پرانا ہو گیا ہے داج میں آیا تھا بیوی کے، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا، ارادہ کر رہا ہوں اب میں ٹی وی کے بدلنے کا. خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا. ارادہ خدا نے آج تک، بھائیو دوستو بزرگوں، صرف ارادہ کرنا، عمل بالکل نہیں. جماعت والے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دوستو بزرگوں بس 4 مہینے کا ارادہ کر، نام لکھوا دیں. ارادہ کر لیں، کم از کم ارادے کا ثواب انشاءاللہ العزیز آپ کو ہوگا. پھر کوشش کیجیے گا کہ ٹائم مل جائے تو آپ نے صرف ارادے کا ثواب لے لیں. خدا کا واسطہ آج کے دور میں ایک ہی بہت ہے، ایک چینل پر گزارا کیجیے. تو ایک پٹھان چلہ لگا کے آیا، معاف کرنا پشاور سے ہماری بہن آئی ہوئی ہے، تو چلہ لگا کے آیا تو آگے اپنی بیوی کو مارنے لگا. بڑا اس کا خدا کے بندے کیا ہوا تجھے؟ دوستوں نے کہا، محلے دار نے، کیوں مارتے ہو؟ کہتے یہ داڑھی نہیں رکھتی ہے، یہ داڑھی نہیں رکھتی. اللہ کے بندے عورت ہے، عورت داڑھی کہاں رکھتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے داڑھی عورت؟ آپ کو معلوم ہے داڑھی عورت کے نہیں ہوتی، لیکن ارادہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ ارادہ کریں تو آپ نے ارادہ کریں. صرف ارادہ. بہرحال اپنے سب پر ہم شعر کہتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا جی آپ شاعروں پر شعر نہیں کہتے، اپنے آپ پر بھی شعر کہیں نا، اپنے آپ پر تنقید کرے پھر مزہ ہے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، کہا بیگم نے انگلش اردو پنجابی زبانوں میں، نہیں لیزی نکما ویلا تجھ سا دو جہانوں میں. جو کچھ ابا سے میں لاتی ہوں گھر کے خرچ کی خاطر، اڑا دیتے ہو اپنی چائے سگریٹ اور پانوں میں. کہا میں نے میں ایک شاعر ہوں اور اقبال کا شاہین، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں، اڑانے ہیں تخیل کی میرے ساتھ آسمانوں میں. وہ بولی ہاتھ میں چمٹا پکڑ کر چل نکل گھر سے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں. کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا، میں نے سنا ہے بھابھی کو ہے جن چمٹ گیا. کل میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ سچ بتا، میں نے سنا ہے بھابھی کو ہے جن چمٹ گیا. وہ بولا خود ہی نمٹے گا جن، وہ بولا خود ہی بھگتے گا جن، میرا کیا قصور. پنگا تو جن نے، اور پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا. پنگا تو جان بوجھ کے خود جن نے ہے لیا. بہت ایک بار بھرپور تالیاں اپنے لیے تمام. اور ان کے کلام میں جو مزاح تھا اس کا بھی سب نے لطف اٹھایا، اور باقی شعراء نے بھی کہا ہے. اور ہمارے ہیوسٹن میں بہت ہی اچھے شعراء موجود ہیں
اور میرے خیال میں اب تو 40 سے بھی زیادہ شاعر لوکل شاعر ہو گئے ہیں جن کا کلام اچھا خاصا ہے، اور ان میں سے جو چند 5-6 ہیں وہ انٹرنیشنل فیم ہیں۔ چاہے وہ چھوٹے شعراء کہنا چاہیے جنہوں نے ابھی بھی کچھ ٹائم ہوا ہے شروع کیا ہے، جیسے میں بھی نام اس میں آتا ہے، میرا غالباً یہ تیسرا مشاعرہ ہے، تو مجھے بڑا مزہ آیا، اور سلمان صاحب نے تو آپ کو پتہ ہے کہ محفل کو 4 چاند لگا دیے، اور ہمارے جو لوکل شعراء تھے جو بزرگ شعراء ہیں تو انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا کہ بعضوں کا تو ہم اتنے اس میں گم ہو گئے کہ ہم داد دینا بھی بھول گئے۔ آج کا جو مشاعرہ آپ کے سامنے تھا بہت کامیاب گیا۔ اس کے پیچھے ٹیم ایفرٹ تھی، اس میں صرف میں نہیں تھا بلکہ میرے ساتھ جو میرے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھیوں میں سے رانا نوشاد ہیں، ترنم شبیر صاحبہ ہیں، شمشاد ولی صاحب ہیں، خالد خارہ صاحب ہیں، انور حسین صاحب ہیں، تمام کی مشترکہ کاوش تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے یہ کامیاب ہوا بہت مشاعرہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن کو اس قسم کے مشاعرے ملنے چاہیے، اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ہم آئندہ بھی اسی قسم کے مشاعرے کرتے رہیں۔ شاعران سخن کا پہلا مشاعرہ تھا، ہم اس کے لیے بڑے ممنون ہیں آپ کے، کیونکہ وہ کافی میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی شاید کوریج تھی، اسے بہت پسند کیا تھا لوگوں نے، مجھے بہت ساری فون کالز ملی، لوگوں نے اپریشیٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ٹی وی ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے کمیونٹی کے لیے، اور ایسے ایسا کرتا رہنا چاہیے۔ ہماری کمیونٹی ڈیزرو بھی کرتی ہے، کیونکہ یہاں بہت بعض لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں جو اس قسم کے مشاعروں کو میں حصہ لیتے ہیں۔